آج میں یہاں پر پتلی منی یا سپرم کو گاڑھا کرنے کے طریقے کے بارے میں بات کروں گی۔ عام طور پہ جو پیشنٹس ہمارے پاس رابطہ کرتی ہیں، ایسے پیشنٹس کی عام طور پہ جو بیویاں ہیں وہ آتی ہیں ہمارے پاس کہ ڈاکٹر صاحبہ میرے ہسبینڈ کی جو منی ہے یہ بہت پتلی محسوس ہوتی ہے اور بالکل پانی کی طرح لگتی ہے، تو شاید اسی وجہ سے ہمارا بچہ نہیں ہو رہا۔ اور عام طور پہ جو انفرٹائل کپل ہیں، یعنی بانجھ پن کے ساتھ جو کپلز ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا مسئلہ ہے۔ یہاں پر میں تمام لوگ جو مجھے سن رہے ہیں میں گائیڈ کروں گی کہ جو آپ کے سیمن یعنی منی کا ٹیسٹ ہے اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک کاؤنٹ یا کنسنٹریشن، وہ آپ لوگوں کی 20 سے اوپر ہونی چاہیے۔ جو موٹائل ہے، موٹائل کا مطلب ہے حرکت کرنا، یعنی کہ موٹیلیٹی کے جو آپ کے ایکٹیو سپرمز ہیں ان کو 50 سے ابو ہونا چاہیے۔ اگر یہ 50 سے نیچے ہیں تو نیچرلی یہ ایک اچھے کاؤنٹ میں شمار نہیں ہوتے، اور ایکٹیو موٹائل جو ہیں وہ آپ کے 50% کو کراس کرنے چاہیے۔ اب یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو منی ہے اس کا گاڑھا پن یا پتلا پن اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ بعض میل جو ہیں جن کی منی بہت زیادہ پتلی ہوتی ہے، یعنی کہ بالکل ہی واٹری ہو، تو عام طور پہ وہ ایک اچھا سپرم جو ہے وہ منی کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اس میں تھوڑی سی بھی کنسسٹنسی ہے اور وہ ذرا سا بہتر ہے، ذرا سا گاڑھا ہے یا بہت گاڑھا ہے، تو وہ پھر ایک نارمل کی طرف آتے ہیں۔ لیکن اگر پتلی منی ہے اور آپ کی سپرم کاؤنٹ، کنسنٹریشن اور موٹیلیٹی ٹھیک ہے تو پھر اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو چند خوراک بتاؤں گی جس سے آپ منی کو گاڑھا کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں۔ 3 امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں کسی بھی مرد میں منی کی کاؤنٹ کنسنٹریشن کو خراب کرنے میں، موٹیلیٹی کو خراب کرنے میں، یا پھر اس کو پتلا کرنے میں۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے سٹریس لیول۔ ہمارے میلز پہ بہت زیادہ سٹریس ہے، گھر کی کے لیے کمائی کرنی ہے، باہر کے کچھ سوشل ان کے اپنے پرابلمز ہیں، اس کے علاوہ گھر میں اگر بچہ نہیں ہو رہا تو پھر فیملی ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ عام طور پہ ان لوگوں کا، میلز کا سٹریس لیول بہت زیادہ ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنے سٹریس لیول کو کنٹرول میں کریں، یہ آپ کو کہیں بھی کسی بھی طرح نقصان دے سکتا ہے۔ سیکنڈ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے لائف سٹائل موڈیفیکیشن کریں کہ آپ کا لائف سٹائل کیسا ہے۔ بہت سارے میلز جو ہیں باہر کھاتے ہیں، دے آر اوور ویٹ، ان کا وزن زیادہ ہے، اچھا بالکل ہیلدی ڈائٹ نہیں لیتے، واک نہیں ہے، ایکسرسائز نہیں ہے، بیٹھے رہتے ہیں ایک جگہ پر، اور نیچرلی جب تک یہ بوائز ہوتے ہیں تو ان کا وزن پھر کہیں انڈر کنٹرول میں ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہیلدی ڈائٹ بالکل نہیں کھاتے ہیں جس میں آئلی، اسپائسی چیزیں، جنک فوڈ، ایون ڈرنکس جو ہیں یہ کوک، پیپسی یا کچھ بھی یہ پیتے رہتے ہیں، اور عام طور پہ ہمیں بڑے بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ جی کہ ہمارا ہیلدی لائف سٹائل نہیں، ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مل کے میل کے سپرم کو افیکٹ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بیماریوں کی طرف آ جائیں تو ٹیوبرکلوسس یعنی کہ ٹی بی ہو گئی، ممپس ہو گئے جس کو ہم کنپیڑے کہتے ہیں، کانوں کے قریب جو ہے وہ بن جاتے ہیں ممپس سے، وہ بھی میل کے سپرم کو خراب کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی فریکچر ہو لیگ کا، پیر کا، یعنی کہ نیچے کے حصے کی کوئی سرجری ہوئی ہو یا کوئی فریکچر ہو، وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے سپرمز کو، منی کو پتلا کرنے میں یا اس کے ٹیسٹ کو خراب کرنے میں۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو ایگ ہے وہ سب نے کھانا ہے، یعنی کہ سب میلز کو ایگ الاؤ ہے کہ وہ ضرور لیں، یہ فل آف پروٹینز ہیں، یہ سپرمز کو بہت اچھا کرتے ہیں۔ لیکن وہ میلز جن کے سیرم کولیسٹرول لیول ہائی ہیں، جو اوور ویٹ ہیں، جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، ان کو ہم منع کرتے ہیں کہ آپ انڈے کی زردی کو نکال دیں، لیکن سفیدی آپ لے سکتے ہیں۔ جو فروٹس ہیں ان میں سیب اور کیلا جو ہے وہ میل کے سپرم کو امپروو کرتے ہیں، آپ اس کو اپنی ڈائٹ میں شامل کر سکتے ہیں۔ اورنجز آر بیسٹ سورس آف وائٹامن سی۔ یاد رکھیں کہ وہ مرد جن کی ہسٹری میں یہ ہے کہ جو وائٹامن سی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان کا سپرم جو ہے گاڑھا ہوتا ہے ان مردوں کی نسبت جو کہ وائٹامن سی کو کم استعمال کرتے ہیں۔ اور عام طور پہ سپرمز کو امپروو کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ نے وائٹامن سی اپنی خوراک میں ایڈ کرنا ہے۔ وائٹامن سی جو ہے وہ آپ کو سیب میں بھی ملتا ہے، اورنجز میں ملتا ہے، لیمن میں ملتا ہے، بلو بیریز یا بیریز گروپ میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کو جو ہے بروکیلی ایک سبزی ہے، کم استعمال ہوتی ہے ہمارے پاکستان میں، لیکن وہ بھی ایک میجر سورس ہے اس وائٹامن سی کا۔ وائٹامن سی آپ لوگوں نے اپنی ڈائٹ میں ضرور ایڈ کرنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہماری ڈائٹ میں یہ شامل نہیں ہو سکتا
تو پھر وائٹامن سی کی ٹیبلٹس بھی موجود ہے CAC1000 کے نام سے، جو پانی میں گھول کے پی سکتے ہیں. اس کے علاوہ گولیوں کی شکل میں بھی ہے اور انجیکشن فارمز میں بھی یہ موجود ہے. تو جو مجھے سن رہے ہیں میں ان کو ریکمینڈ کر رہی ہوں کہ آپ نے وائٹامن سی اپنی خوراک میں ایڈ کرنا ہے. اس کے علاوہ نیکسٹ آ جاتی ہیں آپ کی ویجیٹیبلز میں بند گوبھی اور پالک، بروکیلی. یہ بہت بہترین سورس ہیں آپ کے اسپرم کو امپروو کرنے میں، اس کو گاڑھا کرنے میں اور اس کی موٹیلٹی کو امپروو کرنے میں. اس لیے اس کو ضرور اپنی خوراک میں ایڈ کریں. تھرڈ چیز آ جاتی ہے ڈرائی فروٹس. آپ جتنے میل مجھے سن رہے ہیں میں ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ فگ، انجیر کو اپنی ڈائٹ میں ایڈ کریں. اگر آپ کو فریش مل جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ملتی تو یہ ایک بہت چیپ سا ڈرائی فروٹ ہے، بہت عام مل جاتا ہے. اس کی 2 پھلیوں رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح اٹھ کے وہ پانی پھینک دیں اور ان پھلیوں کو استعمال کریں اور ریگولر بیسس پہ لیں. چوتھی چیز آ جاتی ہے، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ 2 بادام لے لیں، 2 اخروٹ لے لیں، 2 پستہ لے لیں، 2 کاجو لے لیں. ایک چھوٹا سا یہ اسمال 100 گرامز کے قریب 200 گرامز کے قریب بن جاتا ہے. اس کو آپ ڈیلی اپنی ڈائٹ میں ضرور یوز کریں، یہ آپ کے لیے بہت افیکٹو ہے. اس کے بعد میں ایک دیسی لہسن کی بات کر رہی ہوں، جو لوگ مجھے سن رہے ہیں ہمارے ہاں استعمال بھی ہوتا ہے. اس کی 2 پھلیاں کھانے کے بیچ میں آپ کسی بھی ٹائم پہ، دوپہر کے کھانے میں، رات کے کھانے میں آپ ضرور ایڈ کریں. دیکھیں آپ لوگوں کو منع کچھ بھی نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں جی کہ آپ اسپیسیفک یہی فوڈ لیں تو آپ بہتر ہوں گے، میں نے آپ کو وہ فوڈ بتاتی ہے جو آپ کھا سب سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی فوڈ میں ایڈ کرنی ہے. آہستہ آہستہ سلولی آپ خود نوٹس کریں گے کہ جو اسپرم ہے، جو منی ہے، وہ گاڑھی ہونے لگ گئی ہے اور بہت سارے میل اس پہ جو ہیں ان کی مسز کنسیو بھی کر لیتی ہیں. بہت امپورٹنٹ چیز جو میں آخر میں بتاؤں گی کہ آپ نے اسموکنگ جو ہے، اس کے علاوہ نسوار ہے، جتنی بھی آپ کیمیکل، کوئی اور شیشہ پی رہے ہیں، یہ ساری چیزیں بند کر دیں. کوئی ڈرنکس لے رہے ہیں، الکوہلک ہیں، یہ سب بند کر دیں. یہ آپ کے اسپرمس کو بیڈلی ڈیمیج کرتا ہے. نہ کہ یہ آپ کے اسپرم کاؤنٹ کنسنٹریشن کو کم کرتا ہے، موٹیلٹی کو کم کرتا ہے، اس کو پتلا کرتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ بعض اوقات میل ڈیفیکٹس بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں. ٹرائی ٹو ایوائڈ دیز تھنگز. یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی کہ آپ کس طرح سے اپنے اسپرم کو بہتر کر سکتے ہیں ایکٹیو ہیلدی لائف سٹائل کے ساتھ. اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہیں آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ مجھ سے آن لائن ویا ویڈیو کال اپوائنٹمنٹ لینا چاہیں تو میرا نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے. تھینک یو ویری مچ.